مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ رب فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ جب تم شکر کرو گے میرا رب فرماتا ہے تمہاری نعمتیں بڑھا دو۔ آج بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ داتا صاحب کی مزار پر جا کر دیکھیں، آج بھی چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، رب نے فرمایا جبرائیل اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے پیار کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ معلوم ہوا یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، آج کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا۔ پیر میرے علی شاہ کے مزار پہ دیکھیں، غازی ملک ممتاز بن قادری کے مزار پر دیکھیں، آج بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مرتے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی قرآن نہیں پڑھتی۔ یاد رکھنا بندہ اس وقت مرتا ہے جب ان کے پیچھے اولاد ان کی قبر پہ نہ جائے۔ بندہ مرتا نہیں ہے، اس وقت مرتا ہے۔ کس وقت؟ غور کرنا، بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ اس وقت والدین مرتے ہیں جب ان کے پیچھے ان کی اولاد ان کی قبر پر نہ جائے۔ جب قبر پر جاتی رہتی ہے والدین مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ آپ کی مرضی، ان کی زندگی چاہے یا ان کو مار دیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے۔ سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی عطائیدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتیں کرامتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، اس مہینے کے اندر خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال عرس منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کو آپ کے ساتھ نسبت ہے، دوسری نسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا وصال باکمال اس مہینے کے اندر ہوا۔ اور تیسری نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا وصال باکمال اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے خواجہ حبیب اجمی کا ذکر خیر کیا تھا۔ اس جمعے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ دربار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کے اندر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے. بہت سارے لوگ مشکات شریف تو پڑھتے ہیں، مشکات شریف کی شرح، اور آپ کا ذکر نہیں کرتے. آپ کا ذکر ہم کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم وہ ہستی ہیں، فرمایا جن کا نانا بھی ولی ہے، جس کا بابا بھی ولی ہے، جس کی والدہ بھی ولیہ ہے، اور جن کا سلسلہ نسب امام حسن سے بھی جا کر ملتا ہے اور امام حسین سے بھی جا کر ملتا ہے. یہ وہ حسنی حسانی سید ہیں. فرمایا امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. آقا علیہ السلام ان سے محبت فرماتے، پیار فرماتے. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، ابھی بیان نہیں کرتے تھے، بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے چلے جاتے. آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر دیدار کرایا. فرمایا اے عبد القادر، تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ، یہ لوگ جاننے والے ہیں اور میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں گا؟ میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں. آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر کرم نوازی فرمائی، 7 مرتبہ اپنا دعا دان عطا فرمایا. فرمایا آپ بیان آپ کیا کریں. فرماتے ہیں ابھی آنکھ بند ہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی خواب کے اندر تشریف لائے. انہوں نے فرمایا آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ بیان کیا کریں. آپ نے کہا بیان تو کروں، یہ لوگ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو. جیسے منہ کھولا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ اپنا لوح دان عطا فرمایا. فرماتے ہیں پھر حضور سے بھی فیض حاصل ہوا، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی فیض حاصل ہوا. فرماتے ہیں پھر میں بیان کرتا، 50,000 کا مجمع ہوتا، بغیر سپیکر بغیر میک کے بیان کرتے. جیسے پہلے بندے کو سنائی دیتا ویسے آخری بندے تک وہی آواز ویسے سنائی دیتی جیسے پہلے کو سنائی دیتی. معلوم ہوا کہ یہ آپ کی کرامت ہے. آج بغیر سپیکر کی آواز 100-150 بندہ بیٹھا ہو، آواز جانا مشکل ہو جاتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بغیر سپیکر کے بیان کرتے. فرماتے ہیں لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے، جنگل میں چلے جاتے. بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ کر توبہ کرتے. ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. سرکار غوث اعظم نے جیسے نگاہ کی تو لوگ توبہ کرنے لگے. اس اللہ کے ولی نے کہا آج میں گنتی کروں گا کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب اس نے ایک دھاگا لیا، دھاگا لینے کے بعد جیسے بندہ توبہ کرتا وہ ایک جگہ گانٹ دیتا، پھر توبہ کرتا، پھر دوسری جگہ، اس طرح وہ باندھ رہا تھا. سرکار غوث اعظم دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کھول رہا ہوں، تم لگا رہے ہو. پھر دوسرے خوبصورت آپ کی کرامت محسنین کرام نے کتابوں میں لکھا ہے. ایک دن آپ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی. جیسے بارش ہوئی لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر آواز دی، بادل کی طرف اشارہ کیا، دیکھا. فرمایا آئے بادل، میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تو لوگوں کو دور کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہنا ہی تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں
بادل وہاں سے ہٹ گیا، جس جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی، دوسری جگہ پر بارش ہو رہی تھی۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے، طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیان کر رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے آج جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، جس نے جو مانگنا ہے آج مانگے میں اسے عطا فرما دوں گا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرماتے ہیں کہنا ہی تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا مجھے رزق مل جائے، کسی نے کہا مجھے دولت مل جائے، کسی نے کہا مجھے اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، اور کسی نے کہا میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، کسی نے کہا میں حدیث کا حافظ بن جاؤں۔ جو جو مانگتے گئے، جو جو مراد لے کر آئے، جو جو ان کے دل میں حاجات تھی، فرماتے ہیں کہنا ہی تھا، سرکار غوث الاعظم نے کہا میں تمہاری مدد کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہی کہا نا، فرماتے ہیں شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، جس کی جو جو مراد تھی، جو جو مانگا میرے رب نے اسے عطا فرما دیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو جو مانگا۔ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ مجھے قرآن کی دولت عطا فرما دے۔ جب بندہ زیادہ عمر کا ہو جائے تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے قرآن کی دولت ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس دعا میں وہ بھی شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نے 6 مہینوں کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن پڑھ لیا۔ اور ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت فتح رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، انہوں نے کہا میرے دل کے اندر جو بات آتی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے کہا میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا آپ مہربانی فرمائیں، میں اس بات پر فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے دل میں جو خیال آیا، بات آئی، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ کہتے ہیں میرے دل میں نور پیدا ہو گیا، میرے دل میں نور جگمگانے لگا۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا اس کے بعد اللہ نے یہ طاقت عطا فرما دی، میں اس بات پہ فیصلہ کر لیتا تھا اور میں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرماتے ہیں اگر بات ٹھیک ہوتی تو اس پر عمل کرتا، اگر غلط ہوتی اسے چھوڑ دیتا۔ فرماتے ہیں آج تک وہ نور میرے دل میں جگمگا رہا ہے۔ سرکار غوث الاعظم نے جیسے ہی ہاتھ رکھا اللہ نے مجھے یہ شان اور یہ عزت عطا فرما دی۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں مرید آئے، اور یاد رکھنا یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھے، باہر آئے تو یہ ولی تھے۔ آپ اور میں غور کریں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ولی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج کے ولی وہ ہوتے ہیں اگر کسی پیر کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ولی ہیں، نہ وہ حضور کی سنت پر عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں محنت ان کے بزرگوں کی ہوتی ہے، وہ ویسے گدی نشین بن جاتے ہیں، نہ علم خود سیکھتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں۔ جو پیر خود اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، یعنی داڑھی کٹانا اعلانیہ گناہ ہے، جو پیر خود داڑھی کٹاتا ہو
چاہے وہ جتنی بڑی گدی کا مالک ہو، گدی نشین ہو. سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرمایا جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے فرمایا اس کی بیعت نہیں کر سکتے. آپ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھے، جن کے نانا بھی ولی تھے، جن کی ماں بھی ولیہ تھی، وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑا، دوسرے شہر میں چلے گئے. فرماتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر واپس آئے. پھر وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے، صبح کے وقت، شام کو کھانا نہیں کھاتے، چند کھجورے اور آدھا گلاس دودھ کا پیتے. کہتے میں عشاء کے وضو سے 40 سال تک صبح کی نماز ادا کرتا رہا. عشاء کے وضو سے 40 سال تک. یہ بھی انسان تھے، آپ اور میں بھی انسان ہے. غور کریں انہوں نے اپنے رب کو کیسے منایا، راضی کیا. آج ہم بھی رب کو مناتے ہیں، کیسے رب کو راضی کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھتے، پھر صبح تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. اللہ نے یہ شان اور یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. کیونکہ میرا موضوع تھا سرکار غوث اعظم کی کرامات اور آپ کی شان بیان کرنے. آپ کے پاس مرید آئے. اچھا یہ بات لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں سرکار غوث اعظم کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اللہ عطا فرمانے والا ہے. آپ اٹھائیں سورہ مریم، اس کی آیات پڑھ کے دیکھیں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حضرت جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے، کہنے لگے میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے، میں نہیں دے سکتا. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جبرائیل امین رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں. اگر فرشتہ بشری صورت میں آ سکتا ہے، آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اگر اس کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سرکار غوث اعظم فرما دے، فرمایا میں بھی تجھے بیٹا عطا فرماؤں گا. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو رب عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں سرکار غوث اعظم، آپ کہتے ہیں کیوں؟ دوسری مثال، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں رزق دینے والا اللہ ہے. اور آپ کو میں غور کریں جن کے گھر میں 4 بیٹے 2 بیٹیاں والدین ہوں، شام کا وقت ہوتا ہے، کما کر اللہ تو نہیں رہتا، ہمارا والد ہی رہتا ہے. دیتا خدا ہے، دلاتا ہمارے والدین سے. اگر والد آ کر کھانا کھلائے، پیسے دے، پھر میں رازق اللہ ہے، دلاتا والد کے ہاتھ سے. اس طرح دینے والا اللہ ہے، دلاتا سرکار غوث اعظم کے ہاتھ سے. معلوم ہوا کہ اس بات پر اعتراض غلط ہے. اگر خدا اپنے باپ کے ہاتھ سے یعنی ہمارے باپ کے ہاتھ سے ہمیں رزق دلا سکتا ہے تو وہ خدا سرکار غوث اعظم کے ہاتھ سے بھی دلا سکتا ہے. رازق خدا ہے، ہم مانتے ہیں. اور یاد رکھنا رازق ہونے کے باوجود رب خود عطا نہیں فرماتا، والدین کے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے. اور خوبصورت واقعہ بات ختم. غور کرنا امام عسقلانی رحمت اللہ تعالی یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے. ان کی کتاب 4 جلدوں میں آج بھی عربی اور فارسی میں موجود ہے. مدینہ اور مکہ شریف کے اندر یہ کتاب کی شرح کر کے وہاں یونیورسٹی کے اندر نصاب کے اندر یہ کتاب داخل کر دی گئی ہے. وہاں یونیورسٹی کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. آپ نے کتاب لکھی، خوبصورت کتاب لکھی. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر حضور کی شان، حضور کا مقام، اس پر انہوں نے کتاب لکھی. جب انہوں نے کتاب لکھ لی
किताब लिखने के बाद इनका इरादा हुआ मैं किसी मुफ्ती के पास जाऊं, जाकर इस किताब की तस्दीक कराऊं। शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा पर खूबसूरत किताब लिखी। जब इनके दिल में ख्याल आया मैं किसी मुफ्ती आलम के पास जाऊं, ये किताब की तस्दीक करा कर लाऊं, तो फिर उन्होंने क्या किया, दिल में ख्याल आया शान मुस्तफा पर किताब लिखी है, किसी के पास क्यों गया हूं, मैं मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चला जाता हूं, हुजूर से इस बार किताब की तस्दीक करा लेता हूं। जब मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में सफर किया मदीने का, अल्लाह ताला सबको मदीने का सफर नसीब फरमाए, बुलंद आवाज से कह दे आमीन। फरमाते हैं जब इन्होंने मदीने का सफर किया, मदीने पहुंचे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बेखसबरा में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। पेश करने के बाद हुजूर के रोजे के सामने बैठ गए, हुजूर के रोजे के सामने बैठ गए, किताब खोली, किताब खोलकर जैसे लिखी थी शुरू से दुरूद पाक के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद इब्तिदा की किताब को पढ़ने की, पहले सफ़े से किताब शुरू की, ऐसे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जिनको हुजूर की शान पसंद है तो वो कह दे सुभान अल्लाह। आधी किताब इन्होंने पढ़ी, जैसे आधी किताब पढ़ ली हुजूर को सुना लिया सबक, भूख लगी, इन्होंने कहा भूख लग रही है, मैं ऐसा करता हूं होटल पे जाकर खाना खाता हूं, खाना खा के फिर वापस आऊंगा, किताब उठाऊंगा, हुजूर को सारा सबक सुनाऊंगा। इन्होंने कहा जब इन्होंने ये बात कही दिल में ख्याल आया, आए इमाम अस्कलानी हुजूर की बारगाह में बैठा है, हुजूर का रोजा छोड़कर कहां जाएगा, हुजूर का घर छोड़कर कहां जाएगा। जब इन्होंने दिल में ख्याल आया हुजूर की बारगाह में हुजूर को सबक सुना रहा हो, क्यों ना हो आज रोटी भी हुजूर खिलाएंगे, आज खाना मुझे हुजूर खिलाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फरमाते हैं जैसे दिल में ख्याल आया फिर किताब उठाई, फिर पढ़ना शुरू कर दी। ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ किताब पढ़ी थी तो देखा एक नौजवान बच्चा आपके सामने खाना लेकर हाजिर हुआ। उसने कहा आए इमाम अस्कलानी ये खाना है आप खा लें। उन्होंने कहा 3000 लोग बैठे हैं, मेरी शक्ल किसी की शक्ल से मिलती होगी, आप किसी और के लिए खाना लेकर आए हैं, मेरे लिए नहीं आए, आप ये खाना ले जाएं, जिसके लिए ले आए हैं उसको खिलाएं। फरमाया हाँ बात ठीक है, ये ले जाए खाना। उस बच्चे ने कहा मैं खाना आपके लिए लाया हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं लेकर आया। आपने कहा बात ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, मैंने आपसे तो खाना नहीं मांगा, मैंने मदीने वाले मुस्तफा से खाना मांगा है, आपसे तो खाना नहीं मांगा। मैं खाना खाऊंगा जब हुजूर मुझे अता फरमाएंगे। तो बच्चा कहने लगा आए इमाम अस्कलानी ये बताएं मुझे आपका नाम किसने बताया था, मुझे क्या पता था आपको भूख लगी है, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता ना आपको, इतने लोग बैठे हैं। फरमाया मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने खाना देकर भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। उन्होंने कहा वो मेरा गुलाम किताब लेकर मुझे किताब सुना रहा है, तस्दीक करा रहा है, मेरी शान में किताब लिखी है, पर मैं जा वो भूखा है मेरा गुलाम, ये खाना ले जाओ उसे खाना खिला दे। इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने आपसे मांगा था, मैं समझ गया आप गुलामों को खिलाते भी हैं पिलाते भी हैं, जो यहां से जो भी मांगता है आप बता फरमाते हैं, ये वो बारगाह है पर मैं जहां से जो भी मांगा जाए मदीने वाले मुस्तफा अता फरमा दे। इसी चौखट से कोई खाली नहीं जाता। इसलिए आला हजरत अजीम और बरकत ने खूबसूरत तर्जुमानी फरमाई, फरमाया खुद को नजामत फरमाइए, खुद को नजामत फरमाइए, कोई देता है तो सामने लाइए,
भीख लेने मदीने चले जाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया घरों के दरवाजे पे ना जाए, हुजूर की चौखट पे जाए। फरमाया जो बिन मांगे जहां मिल रहा है। फरमाता इमाम अस्कलानी फरमाते हैं मैंने किताब उठाई, हुजूर को सारी किताब सुनाई, सबक सुनाया, किताब की तस्दीक भी हो गई और हुजूर का करम भी हो गया, खाना भी मिल गया। हुजूर ने करम नवाजी फरमाई, खाना भी अता फरमाया। फरमाया जो मांगा था वो भी अता फरमा दिया। यानी इसलिए फरमाया जो भी मांगना है ना हुजूर की बारगाह से मांगे। हुजूर किसी को शर्मसार नहीं करते। गरीब आता है फिर भी अता फरमाते हैं, मिस्कीन यतीम आता है फिर भी अता फरमाते हैं। आप और मैं गौर करें, रब ने कुरान में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून। फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा।